بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ویسٹ لینڈ، کچری کی زمین۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے۔ ویسٹ لینڈ، کچری کی زمین۔ کینز، کیراف، پولی بیگس۔ The very opening words of the essay tells us the whole story۔ یہ پہلے 3 الفاظ اس مضمون کے ہمیں پورے چیپٹر کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ کینز، جوس کے ڈبے، تانبے کے بنے ہوئے، ٹن کے بنے ہوئے جوس کے ڈبے۔ کیراف، پلاسٹک کی بوتلیں۔ پولی بیگز، پلاسٹک کے شاپرز۔ ماریا مین یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم جدھر بھی جاتے ہیں اور جدھر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ٹن کے بنے ہوئے، تانبے کے بنے ہوئے جوس کے ڈبے، پلاسٹک کے بوٹلز اور پلاسٹک کے شاپر ہی نظر آئیں گے۔ گلنٹنگ آن دا ورجز آف اے ملین مائلز آف روڈ ویز۔ اور یہ ویسٹ، یہ کچرا چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ گلنٹنگ کا مطلب ہے شائننگ، ورج کا مطلب ہے کنارہ۔ گلنٹنگ آن دا ورجز آف اے ملین مائلز آف روڈ ویز۔ اور یہ کچرا لاکھوں میل کے حساب سے لمبی سڑک کے کناروں کے اوپر چمکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ لائنگ ان دا اسکرب۔ یہ جوس کے ڈبے، پلاسٹک کے بوٹلز اور پلاسٹک کے شاپرز آپ کو کوڑا کرکٹ میں پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ گھاس کے اوپر پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ڈرٹ، مٹی کے اوپر پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیوز، پتوں کے اوپر یہ گندگی آپ کو نظر آئے گی۔ سینڈ، ریت کے اوپر۔ مڈ، کیچڑ کے اوپر۔ بٹ نیور ہیڈن، لیکن کبھی بھی یہ آپ کو چھپا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ گندگی آپ کو کبھی بھی چھپا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ شائننگ ان دا سن، بعض اوقات یہ سورج کی روشنی میں چمکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اور پیکڈ بائی مون، یا رات کو چاند کی روشنی میں آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دا بیمز آف ہیڈ لائٹس ایٹ نائٹ، یا رات کے وقت جب آپ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کرتے ہیں تو جو ہی آپ ہیڈ لائٹس آن کرتے ہیں تو آپ کو یہ گندگی اپنے گاڑی کے لائٹس کے شعلوں میں چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ واشڈ بائی رین، اور یہ کوڑا کرکٹ یا تو بارش کا پانی بہا کے لے جاتا ہے، اور فلیٹنڈ بائی ویلز، اور بارش کا پانی جب اس کو بہا کے لے جاتا ہے تو سڑک کے درمیان میں سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں اس کے اوپر گزرتی ہے اور وہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں۔ فلیٹنڈ بائی ویلز، گاڑیوں کے گزرنے سے یہ پلاسٹک کی بوتلیں بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ بٹ نیور ڈلڈ، لیکن کبھی بھی یہ آپ کو مدھم ہوتا ہوا، کمزور ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ بوتلیں آپ کو کبھی بھی کمزور ہوتی ہوئی، مدھم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ نیور بیریڈ، کبھی آپ کو چھپے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ نیور ڈسٹرائڈ، کبھی آپ کو ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہیئر از دا مارک آف سیویجز، دا ٹیسٹمنٹ آف ویسٹر، دا اسٹین آف پراسپیرٹی۔ تو یہ انسان کی درندگی کی نشانی ہے۔ سیویج، وحشیت، درندگی، سفکیت۔ تو یہ انسان کی سفکیت کی نشانی ہے کہ یہ کینز، کیرافس اور پولی بیگز جب ہم استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں تو ماریا مین کہتی ہے کہ یہ انسان کی درندگی کی نشانی ہے۔ دا ٹیسٹمنٹ آف ویسٹرز، فضول ضائع کرنے والوں کی یہ گواہی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ گواہی دیتی ہے کہ انسان نے اس کا بے جا استعمال کیا ہے، کہ انسان نے ان چیزوں کو ضائع کیا ہے۔ تو یہ سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ویسٹرز، ضائع کرنے والے، کہ یہ انسان نے اس کو ضائع کیا ہے۔ دا اسٹین آف پراسپیرٹی، اور یہ خوشحالی کا دبا ہے۔ اسٹین، دبا۔ یہ جوس کے ڈبے، پلاسٹک کی بوتلیں، شاپنگ بیگز انسان کی خوشحالی کا
دبا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا پراسپرس ہو گیا ہے، اتنا خوشحال ہو گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کا بے دریغ استعمال کرتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد اس کو ادھر ادھر پھینک دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی خوشحالی کے اوپر ایک دبا ہے۔ Now Mariamene asks question repeatedly in order to attract our attention. ابھی ماریامین بار بار یہ کویسچن کرتی ہے، بار بار یہ سوال پوچھتی ہے انسان سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ Who are these men who defile the grassy borders of our roads? تو یہ کون لوگ ہیں کہ ہماری گلیاں اور ہمارے سڑکوں کے کناروں کے اوپر جو گھاس اگا ہوا ہے ان کو خراب کر رہے ہیں، ان کو ناپاک بنا رہے ہیں۔ ڈیفائل ناپاک بنانا، آلودہ کرنا۔ Who pollute our ponds؟ کون ہمارے تالابوں کو گندا کر رہے ہیں؟ پونڈ، تالاب۔ Who spoil the purity of our ocean's beaches with the empty vessels of their thirst؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے سمندر کے شفاف پانی کو، خالص پانی کو خراب کرتے ہیں، ناپاک بناتے ہیں، آلودہ بناتے ہیں۔ with the empty vessels of their thirst، vessels بوتلیں، اپنی پیاس بجھانے کے بعد وہ بوتلیں سمندر کے پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ خالی بوتلیں سمندر کے پانی میں پھینک دیتے ہیں اور سمندر کے شفاف پانی کو آلودہ بناتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ Who are the men who make these vessels in millions؟ اور یہ کون لوگ ہیں جو ملین ٹن کے حساب سے یہ بوتلیں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ڈرنک اینڈ ڈسکارڈ، کہ پیو اور اس سے ضائع کرو۔ ڈسکارڈ کا مطلب ہے ضائع کرنا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو ملینز کے حساب سے ان بوتلوں کو بناتے ہیں، ان میں جوسز بھرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے جوس پیو یا پانی پیو اور اس کو ضائع کرو۔ What society is this that can afford to cost away 1,000,000 tons of metal؟ یہ کون سا معاشرہ ہے جو یہ ایفورڈ کر سکتا ہے، جو یہ برداشت کر سکتا ہے to cost away 1,000,000 tons of metal، کہ وہ لاکھوں ٹن کے حساب سے میٹل کو، دھات کو پیدا کرے اور پھر اس کو ضائع کرے۔ تو یہ کون سا ایسا معاشرہ ہے جو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ لاکھوں ٹن کے حساب سے میٹل کو پیدا کریں اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس کو ضائع کریں۔ اینڈ ٹو میک آف وائلڈ اینڈ فروٹفل لینڈ اے گاربیج ہیپ، اور اس جنگلی اور خوبصورت زمین کو، اور اس جنگلی اور سرسبز زمین کو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنائیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ What manner of men and women need 30 feet of steel and 200 horsepower to take them singly to their small destinations؟ تو یہ کس قسم کا انسان ہے جس کو اپنے چھوٹے منزل تک جانے کے لیے، اپنے چھوٹے ڈسٹینیشنز تک جانے کے لیے 60 فٹ لمبا سٹیل اور 200 گھوڑوں کی طاقت کے برابر مشینری چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے جو اپنے چھوٹے منازل طے کرنے کے لیے 60 فٹ لمبا سٹیل اور 200 گھوڑوں کی طاقت کے برابر کا انجن ان کو چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے۔ Who demand that what they eat is wrapped? Who demand that what they eat is wrapped so that forests are cut down to make the paper that is thrown away؟ کون یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو چیز وہ کھاتے ہیں، جو کھانے کی چیزیں وہ کھاتے ہیں، وہ لپٹی ہوئی ہو؟ ریپڈ مین لپٹا ہوا۔ کون ہے یہ انسان جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں لپٹی ہوئی ہو so that forests are cut down، تاکہ درختوں کو کاٹا جا سکے، to make the paper کاغذ بنانے کے لیے، that is thrown away، اور پھر اس کو پھینکا جاتا ہے۔ تو کاغذ چونکہ لکڑی سے بنتا ہے، تو ماریامین کہتی ہے کہ کون ہے یہ انسان جو یہ کہتا ہے، جو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں
مختلف قسم کے کاغذوں میں لپٹی ہوئی ہو، اور ان کاغذوں کو پورا کرنے کے لیے فارسٹس کو کاٹا جائے تاکہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے جو ریپرز بنائے جاتے ہیں ان کے لیے کاغذ پورا ہو سکے. And what they smoke and chew is sealed so that the sealers can be tossed in gutters and caught in twigs and grass. اور کون ہے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سگریٹ یا ان کے چبانے کی چیزیں لپٹی ہوئی ہو، اور پھر اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کا جو ریپر ہے یا سیلرز ہے ان کو پھینکا جاتا ہے، ٹاسٹ پھینکنا، ان گٹرز، اور پھینکنے کے بعد یا تو یہ گٹر میں پھنس جاتا ہے، اینڈ کاٹ اینڈ ٹویگز، یا پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ شاخوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے کہیں، اینڈ گراس یا گھاس میں. کون ہے یہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سگریٹس اور ان کے چبانے کی چیزیں مختلف قسم کی میٹیریلز میں لپٹی ہوئی ہو، اور پھر ان سیلرز کو، ان ریپرز کو پھینکا جاتا ہے، جو کبھی گٹر میں، جو کبھی شاخوں میں، اور جو کبھی گھاس میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے. What kind of men can afford to make the streets of their towns and cities hideous with neon at night? تو یہ کس قسم کا انسان ہے جو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اپنے شہر اور اپنے ٹاؤنز کی گلیوں کو ہیبت ناک ہوتا ہوا دیکھ سکے نیون سے. نیون ایک گیس ہے جس کی کوئی بو یا کوئی کلر وغیرہ نہیں ہوتی. اٹ از آڈر لیس اینڈ کلر لیس گیس. کون ہے یہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ٹاؤنز اور اپنے سٹیز کی گلیاں ہیبت ناک بنائیں، خوفناک بنائیں رات کے وقت نیون کے گیس سے. اینڈ دیئر روڈ ویز ہیڈیس وتھ سائنز بائی ڈے، اور ان کے سڑک کے کنارے بھرے ہوئے ہیں ایسی نشانیوں سے، ویسٹنگ بیوٹی، جس سے خوبصورتی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. ہو لیو دا کیرکیسز آف کارز ٹو راٹ ان ہیپس. کون چھوڑتے ہیں اپنے کار کے، اپنے گاڑی کے پرزوں کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں تاکہ اس کو زنگ لگ جائے. راٹ مین زنگ لگنا. کیرکیس گاڑی کے جو مختلف قسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، گاڑی کے مختلف قسم کے جو اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں، وہ ہم کوڑا کرکٹ میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کو زنگ لگ جائے. Who spill their trash into ravines and make smoking mountains of refuse for the town's rats. کون اپنی کوڑا کرکٹ کو، اپنی ٹریش کہتے ہیں گندگی کو، کون اپنی گندگی کو گرا دیتے ہیں نالیوں میں، اینڈ میک اسموکنگ ماؤنٹینز آف ریفیوز فار دا ٹاؤنز ریٹس، اور شہر کے چوہوں کے لیے گندگی کے ڈھیر بنا دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ شہر کے چوہے ان گندگی کے ڈھیر میں پھر نظر آتے ہیں. What manner of men choke off the life in rivers. یہ کس قسم کا انسان ہے جس نے سمندر کے پانی میں بھی، دریا کے پانی میں بھی جو آبی حیات ہے، آبی زندگی ہے، ان کا گلا دبوچ دیا ہے. چوک آف کا مطلب ہے گلا دبانا، ٹو اینڈ لائف. تو کون ہے یہ انسان؟ with the waste of their produce making poison of water. جو چیزیں ہم مختلف انڈسٹریز میں بناتے ہیں، ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے، ان کا جو کچرا ہوتا ہے، وہ ہم پھر سمندر کے پانی میں، دریا کے پانی میں یا جھیلوں کے پانی میں پھینک دیتے ہیں، اور جس سے ہم پانی جو ہے اس کو زہر بنا دیتے ہیں. Who is as rich as that. کون ہے یہ انسان جو اتنا امیر ہے؟ Slowly the wasters and despoilers are impoverishing our land. آہستہ آہستہ یہ ضائع کرنے والے جو لوگ ہیں، ویسٹرز اینڈ ڈسپوائلرز، یہ ضائع کرنے والے لوگ ہماری زمین کو کمزور کر رہے ہیں. امپاورشنگ کا مطلب ہے کمزور بنانا. آر نیچر، ہماری فطرت کو کمزور بنا رہے ہیں. اینڈ آر بیوٹی، اور ہماری خوبصورتی کو، جو ہماری قدرتی خوبصورتی ہے، اس کو کمزور بنا رہے ہیں. سو دیٹ دیر ول ناٹ بی ون بیچ، ون ہیل، ون لینڈ، ون میڈو، ون فارسٹ فری فرام دا ڈیبری آف مین اینڈ دا اسٹیگما آف ہز امپروویڈنس. تاکہ کوئی ایسا ساحل
باقی نہ بچے، کوئی ایسا پہاڑ باقی نہ بچے، کوئی ایسا زمین کا ٹکڑا باقی نہ بچے، کوئی ایسی چراگاہ باقی نہ بچے، کوئی ایسا جنگل کا ٹکڑا باقی نہ بچے، فری فرام دا ڈیبری آف مین، جو انسان کے گندگی کے ملبے سے پاک ہو اور اپنی بے احتیاطی کا دبا اس کے اوپر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا پہاڑ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسا ساحل آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسا جنگل، کوئی ایسی چراگاہ آپ کو نظر نہیں آئے گی جہاں انسان نے اپنی اس لاپرواہی اور اپنی بے احتیاطی کا دبا نہ چھوڑا ہو۔ Who is so rich that he can squander improvidence؟ کون اتنا امیر ہے جو فضول ضائع کرتا رہے؟ کون اتنا امیر ہے جو ان چیزوں کو فضول ضائع کریں؟ ویلتھ آف ارتھ، زمین کے اس خزانے کو، زمین کے اس دولت کو، اینڈ واٹر اور پانی کو، فار دا ٹریویل نیڈز آف وینٹی، ٹریویل کہتے ہیں معمولی، وینٹی کہتے ہیں شو آف، بے جا نمود و نمائش، اپنی نمود و نمائش کی معمولی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین کے دولت کو تباہ کرے، زمین کے دولت کو ضائع کرے، پانی کو ضائع کرے، تو کون ہے یہ انسان؟ اور دا کمپلسیو ڈیمانڈز آف گریڈ، یا اس کے لالچ کا جو جبری مطالبہ ہے، اس جبری مطالبے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ زمین کے خزانے کو ضائع کرتے رہے، زمین کے دولت کو ضائع کرتے رہے۔ are so prosperous in land that he can sacrifice nature for unnatural desires، یا اتنا خوشحال کوئی اس زمین کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ ان قدرتی چیزوں کو قربان کریں اپنے غیر فطری خواہشات کو پورے کرنے کے لیے۔ The earth we abuse and the living things we kill will in the end take their revenge۔ ویسے تو ہر ایک ورڈ اور ہر ایک جملہ بہت قیمتی ہے، لیکن یہ جملہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کو انڈر لائن کریں، اس کو اپنی ڈائری میں لکھیں کہ جو کچھ ہم اپنے ماحول کے ساتھ کر رہے ہیں، آخر میں ماحول ہم سے ان تمام چیزوں کا بدلہ لے گی۔ دا ارتھ وی ایبیوز، زمین کے اوپر جو ہم ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اینڈ دا لیونگ تھنگز وی کل، اور ان جاندار چیزوں کو جو ہم مار رہے ہیں اپنی لاپرواہی سے، اپنی بے احتیاطی سے، ول ان دا اینڈ، آخر میں ٹیک دیئر ریونج، اپنا انتقام لے گی۔ تو آخر میں یہ ہم سے اپنے ایبیوز کا انتقام لے گی، بدلہ لے گی۔ فار، بیکاز، فار کا مطلب ہے بیکاز، کیونکہ ان ایکسپلائٹنگ دیئر پریزنس، ان کی موجودگی کو ختم کرتے ہوئے ہم وی آر ڈیمینشنگ آور فیوچر، ہم اپنے مستقبل کو گھٹا رہے ہیں۔ ڈیمینش، گھٹانا، ختم کرنا۔ تو ان کی موجودگی کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنا مستقبل بھی گھٹا رہے ہیں، ہم اپنا مستقبل بھی ختم کر رہے ہیں۔ اینڈ شی ہیز سیپریٹڈ دس کویسچن فرام دا ریسٹ آف دا پیراگراف۔ سو بہت امپورٹنٹ بات یہ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے اینڈ وٹ ول وی لیو بیہائنڈ اس وین وی آر لانگ ڈیڈ، اور جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے مرنے کے کافی ٹائم بعد ہم اپنی آنے والے نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے۔ اینڈ وٹ ول وی لیو بیہائنڈ اس، اور ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں گے، وین وی آر لانگ ڈیڈ، جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے مرنے کے کافی ٹائم بعد ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے۔ ٹیمپلز، مندرز، ایمفوراز، یا یہ سراہیاں، یہ بوتلیں، یہ جوس کے ڈبے، سنکن ٹریئرز، یا کوڑے کرکٹ میں جو دبا ہوا خزانہ ہے کچرے کا، گندگی کا، یہ ہم چھوڑ کے جائیں گے۔ سو دس از اگین ریٹاریکل کویسچن۔ ایکچولی ماریا مینز کہنا چاہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک کلین اور گرین انوائرمنٹ چھوڑ دیں، اور ماؤنٹینز آف ٹویسٹڈ رسٹڈ اسٹیل، یا پھر ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے بہت بڑے زنگ آلود اسٹیل کے پہاڑ چھوڑیں گے،
کینینز آف پلاسٹک کنٹینرز، یا ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کھائیاں پلاسٹک کے کنٹینر سے بھری ہوئی چھوڑیں گے. اینڈ اے ملین مائلز آف شور گارلینڈڈ، یا لاکھوں میل لمبے ساحل جو گارلینڈڈ مینز ڈیکوریٹڈ، جو سجے ہوئے ہوں گے. ناٹ ود دا لولی ریک آف دا سی، ریک کہتے ہیں سبزے کو جو پانی کا سبزہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ساحل سمندر کے خوبصورت سبزے سے سجے ہوئے نہیں ہوں گے، بٹ ود دا کینز اینڈ بوٹلز اینڈ لائٹ بلبز اینڈ باکسز آف اے پیپل who conserved their convenience at the expense of their heritage. بلکہ یہ ساحل، کینز، بوتلیں، روشنی دینے والے بلب جب یہ فیوز ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں، اینڈ باکسز آف پیپل، اور لوگوں کے باکسز who conserved their convenience، جنہوں نے اپنی سہولت کی خاطر کس چیز کو ترجیح دی؟ ایٹ دا ایکسپینس آف دیئر ہیریٹیج، اپنے ورثے کو اپنی سہولت کی اوپر ترجیح دی، اور ان چیزوں کو، بوٹلز، کینز، بلبز اور باکسز کو پانی میں پھینک دیا. سو دا ہیریٹیج، ورثہ جو ہے انسان کا کیا ہے؟ جو چیز آپ کو جس طرح ملی ہے، جب آپ کو اس کو اسی طرح واپس کریں گے، تو یہ مینس کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں ورثے میں ملی ہے، ماحول ہمیں جس طرح ملا ہے، ہم بھی اپنے آنے والے نسلوں کو اسی طرح صاف اور شفاف ماحول ہینڈ اوور کریں. لیکن ہم اپنی کنوینئنس کی خاطر، اپنی آسانی کی خاطر اپنے اس ہیریٹیج کو، اپنے اس ورثے کو قربان کر رہے ہیں. اینڈ whose ephemeral prosperity was built on waste، اور ان لوگوں کی ایفیرمل کہتے ہیں شارٹ لیوڈ، عارضی، اور ان کی عارضی خوشحالی اس کچرے کی اوپر تعمیر ہوئی ہے. سو دس واز دی ایکسپلینیشن آف دا چیپٹر ویسٹ لینڈ. دس واز ویری انفارمیٹیو چیپٹر. Actually, Maria Manz is very much concerned about the careless attitude of the man towards his environment, and she laments over the carelessness of the man towards nature. اور اپنے اس مضمون میں ماریا مین بار بار سوال کرتی ہے انسان سے، تاکہ انسان کی توجہ مبذول کرائے اس تھریٹ کی طرف، اس مسئلے کے سیریسنس کی طرف، کہ ماحول کی طرف انسان کا جو رویہ ہے یہ بہت زیادہ نان سیریس ہے، اور انسان کے اس رویے سے نہ صرف انسان کو نقصان ہوگا بلکہ پورے انوائرمنٹ کو. ہوا میں جو پرندے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، پانی میں جو آبی مخلوق ہے وہ ختم ہو رہا ہے، وہ گھٹ رہا ہے. تو انسان کی اس ایک لاپرواہی کی وجہ سے پورے ماحول میں ڈسٹربنس بنی ہے. So this was the explanation of the chapter Wasteland. I hope it is clear to you. If there is any confusion or any question in your mind, please ask your question in the comment section below. اور نیچے ڈسکرپشن میں فرسٹ ایئر کے جتنے چیپٹرز کی ریڈنگ ہے، ٹرانسلیشن ہے یا ایکسپلینیشن ہے، وہ بھی میں ان کے لنک دے رہا ہوں، ادھر سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہٹ دا لائک بٹن، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں. اینڈ ایف یو ہیو ناٹ سبسکرائبڈ مائی یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب اٹ اینڈ انکریج می. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.